نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باب صلاۃ القائد، بیٹھ کے پڑھنے والے کی نماز، یعنی اگر کوئی شخص نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی۔ وهو شاکن، اور آپ بیمار تھے، یعنی آپ کو شکایت تھی۔ شاکن شاکی تھے، یعنی آپ کو کوئی تکلیف تھی۔ فصلى جالسا، تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھ لی۔ وصلى وراءه قوم قیاما، اور آپ کے پیچھے جو لوگ تھے انہوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ فاشار الیہم ان اجلسوا، تو آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، یعنی امام اگر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو تم بھی بیٹھ جاؤ۔ فلما انصرف قال انما جعل الامام لیؤتم به، آپ نے جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ فاذا رکع فرکعوا واذا رفع فارفعوا، تو اسی طرح جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو، اور جب سر اٹھائے تو سر اٹھاؤ۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عیینۃ عن الزہری عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گر پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من فرس، گھوڑے سے، فخدش او فجحش، تو آپ کو خراش آ گئی، آپ کا بدن چھل گیا، شقہ الایمن، آپ کا دایاں پہلو، دائیں سائڈ سے، فدخلنا علیہ نعودہ، تو ہم آپ کے پاس آپ کی عیادت کے لیے داخل ہوئے، فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا، فصلی قائدا، تو آپ نے کیا کیا، بیٹھ کر نماز پڑھی، فصلینا قعودا، تو ہم نے بھی بیٹھ کے نماز پڑھی، وقال، اور آپ نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، یہ نہیں کہ ابھی نماز امام نے شروع ہی نہیں کی اور تم پہلے سے اللہ اکبر کہہ لو۔ واذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کو جائے تو رکوع کو جاؤ۔ واذا رفع فارفعوا، اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو سر اٹھاؤ۔ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ چکے، فقولوا اللہم ربنا ولک الحمد، تو اس کے بعد تم ربنا ولک الحمد پڑھو۔ اور یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ ربنا لک الحمد یا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، یعنی مختلف الفاظ ہیں اور سارے ہی آپ سے ثابت ہیں، تو کوئی بھی آپ پڑھ لیں تو اس میں حرج نہیں، اس میں جھگڑنے کی بات نہیں۔ مثلاً اگر آپ کے پاس 3 سوٹ ہوں اور ان میں سے کوئی ایک پہن لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے 2 ناپسند کر رہے ہیں، جبکہ تینوں آپ ہی کے ہوں، کسی اور کے نہ ہوں۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عبادہ قال اخبرنا حسین عن عبد اللہ بن بریدہ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ انہ سأل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخبرنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي قال حدثنا الحسين عن ابي بريدة قال حدثني عمران ابن الحسين وكان مبصورا، عمران بن حسین جو تھے ان کو بواسیر کی، پائلز کی بیماری تھی۔ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عن صلاۃ الرجل قائدا، کہ انسان بیٹھ کے نماز پڑھ لے تو کیسا ہے، یعنی انہیں کھڑے ہونے میں شاید کوئی تکلیف ہو تو انہوں نے بیٹھ کے پڑھنے کے بارے میں پوچھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ان صلی قائما فهو افضل، اگر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے وہ افضل ہے، ومن صلی قائدا، اور جو بیٹھ کے نماز پڑھے، فلہ نصف اجر القائم، تو اس کے لیے کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں آدھا اجر ہے، یعنی بیٹھ کے پڑھی تو جا سکتی ہے بوقت مجبوری، لیکن بہرحال بیٹھنا آدھے اجر کا باعث ہے۔ ومن صلی نائما، اور جو لیٹ کے پڑھے، فلہ نصف اجر القائد، تو اس کے لیے بیٹھنے والے کی نسبت بھی پھر آدھا ہے۔ مثلاً اگر کھڑے ہونے کے نمبر 100 لگائے جائیں تو بیٹھنے والے کے 50 اور لیٹنے والے کے 25۔ اب اس میں یہ ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ چھوٹی موٹی تکلیف میں انسان کو بیٹھ نہیں جانا چاہیے، یہ ہمت نہیں ہار دینی چاہیے، انکریج ایک طرح سے کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہوں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں تو ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیوں ثواب نہ ملے؟ تو بات یہ ہے کہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، کہ ان وقتوں سے صحیح فائدہ اٹھا لو قبل اس کے کہ تم ایسی حالت میں مبتلا ہو جاؤ کہ تمہارے پاس وقت ہی نہ رہے۔ وہ نیت کا تو ایک اجر اپنی جگہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جو شخص کسی بھی نیک کام کی نیت کر لیتا، اگر نہ بھی کر پائے تو ایک اجر ہے، لیکن ایک شخص جو کر لیتا ہے اس کو 1 نہیں ملتا، اس کو پھر 10 ملتے ہیں۔
تو اس لیے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ صرف نیت کرتے رہنا بھی اچھا نہیں جب تک انسان اس کو کوشش سے کر نہ لے، اور اگر وہ کوشش سے کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو اجر بہرحال ملتا ہے اس کے مقابلے میں جس نے نہیں کیا، خواہ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہی نہ کرے یا کم کرے، کیونکہ پھر صحت اور یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے. بالکل اسی طرح جیسے اس حدیث میں کہ جن کے پاس مال نہیں تھا آپ نے ان کو کچھ نہ کچھ تو دیا، لیکن جب اس سے دوبارہ وہ آئے پھر ایک اور مشکل لے کے تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو میرے پاس اس وقت ہے، جو مال ہے، جو زندگی، جوانی، صحت، میں اسے نہ جانے دوں اپنے ہاتھ سے، کیونکہ یہ دوبارہ نہیں آئے گا، اس کو آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے. یہ جو چلا گیا وہ چلا گیا. باب صلاۃ القائد بالایماء، بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسین المؤلم عن عبد الله بن بريدة ان عمران بن حسین وكان رجلا مبصورا، مبصور بواسیر. وقال ابو معمر مرة عن عمران بن حسین قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة الرجل وهو قائد. وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کی نماز کے بارے میں پوچھا جو بیٹھ کر پڑھتا ہو. فقال من صلى قائما فهو افضل، تو آپ نے فرمایا جو کھڑے ہو کے پڑھے وہ افضل ہے. ومن صلى قائدا فله نصف اجر القائم، اور جو بیٹھ کر پڑھے تو اس کے لیے کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں آدھا اجر ہے. ومن صلى نائما فله نصف اجر القائد، اور جو لیٹ کے پڑھے تو اس کے لیے بیٹھنے والے سے آدھا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اوپر تو اشارے سے بات ہوئی اور یہاں پر تو بیٹھ کے اور لیٹ کے نماز کی بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان لیٹتا ہے تو لیٹ کے کیا کرے گا، اشارے سے ہی پڑھے گا نا. اس میں تو نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ کچھ اور. تو مطلب یہ کہ اشارے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہ مناسبت ہے اس کی باب کے ساتھ. باب اذا لم یطق قائدا صلی علی جنب، اگر کوئی شخص بیٹھ کے بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو کیا کرے؟ پھر وہ اپنے پہلو پہ پڑھ لے. یعنی اگر اسٹریٹ نہیں لیٹ سکتا تو سائڈ پہ لیٹا ہوا ہے، رائٹ یا لیفٹ، تو اس صورت میں رائٹ پر لیٹنا تو افضل ہی ہے. لیٹ کے سائڈ پہ بھی نماز اشارے سے پڑھ سکتا ہے. اس سے آپ اندازہ یہ بھی لگائیں کہ نماز کی تاکید کتنی ہے کہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری پوزیشن پہ آ جاؤ لیکن چھوڑو نہیں. جمع کر لو، آدھی کر لو سفر میں لیکن چھوڑو نہیں. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو دل پہ میل آنے لگتی ہے اور انسان دور سے دور نکل جاتا ہے. پھر اس کو دور جا کے واپس لوٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جتنا آپ کسی چیز سے دور چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ کو واپسی کے لیے فاصلے میں زیادہ محنت لگتی ہے. تو اگر آپ وہ دوری نہ اختیار کریں، اگر مکمل قرب نہیں تو جتنا بھی مل جائے اتنا ہی غنیمت سمجھیں. وقال عطا کہتے ہیں اذا لم يقدر ان يتحول الى القبلة صلى حيث كان وجهه، اگر کسی شخص میں قبلے کی طرف منہ کرنے کی استطاعت ہی نہیں، یعنی وہ منہ موڑ ہی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ جدھر منہ آئے ادھر ہی نماز پڑھ لے. ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان کی موومنٹ قبلے کی جانب ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کو مثلاً ایک شخص خدا نہ خواستہ کسی ایکسیڈنٹ میں ہڈیاں توڑا بیٹھے اور اب آپ اس کو کہتے ہیں جی آپ کی نماز نہیں ہوگی جب تک آپ ادھر منہ نہیں کرتے، اور آ کے اسے ہاسپٹل میں ہر نماز کے وقت نرس جو ہے گھما کے ادھر پھرا دے، تو آپ سوچیں کہ اس کی ہڈیاں دوبارہ اکھڑ سکتی ہیں اور ان کو تکلیف ہو سکتی. تو ایسی صورت میں اسلام نے سہولت دی ہے، دوسرے کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے، اسے اس کے حال پہ ہی رہنے دیا جائے، بس یہ کہا جائے کہ نماز پڑھ لو. حدثنا عبدان عن عبد الله عن ابراہیم ابن التہمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. یعنی انہوں نے بیماری میں پوچھا کہ میں اگر بیٹھ جاؤں، تو آپ نے کہا نہیں، کھڑے ہی ہو کر پڑھو، اور اگر ہمت نہ ہو، ہمت جواب دے جائے تو بیٹھو. ہمارے یہاں یہ تو ہر کام کھڑے ہو کے اور نماز بیٹھ کے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَلَا جَنْبٍ، اور اگر تم میں ہمت نہ ہو تو پھر لیٹ کے بھی پڑھ سکتے، صرف بیٹھنے ہی کی بات نہیں. یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ہمت کا کون جائزہ لے گا، کون آپ کو سجیسٹ کرے گا؟ آپ خود اپنے لیے سجیسٹ کریں گے، کسی دوسرے سے آپ فتویٰ نہیں لے سکتے. آپ اپنے دل سے پوچھیں، جیسے ایک روایت میں بھی آتا ہے نا استفت قلبک ولو افتوک، اپنے دل سے فتویٰ لو، خواہ تمہیں لوگ فتویٰ دے ہی کیوں نہ دے. مثلاً آپ کریں ہاں میرے سر میں درد ہو رہی ہے، میں بیٹھ کے پڑھ لوں نماز، تو لوگ مثلاً کہہ بھی دیں کہ ہاں جی آپ پڑھ لیں، لیکن پڑھنے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا واقعی اس میں جسٹیفائی کرتا ہے بیٹھنے میں کہ نہیں. بابن اذا صلی قائدا، اگر کوئی شخص بیٹھ کے نماز پڑھے، ثم صح، پھر وہ تندرست ہو جائے، او وجد خفتا، یا اس کو ہلکا محسوس ہو بیماری، تمم ما بقیہ، تو کیا کرے؟ مکمل کر لے جو باقی ہے. یعنی اس کے دونوں معنی نکلتے ہیں.
کہ بیٹھے ہی باقی پوری کر لے، کوئی نہیں اب بیٹھ گیا تو بیٹھ جائے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ اگر بیٹھ کے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اب اس میں ہمت آ گئی ہے کھڑے ہونے کی تو وہ درمیان نماز میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اس کی دلیل آگے آئے گی. وقال الحسن، حسن کہتے ہیں ان شاء المریض، اگر چاہے مریض، صلی رکعتین قائما، کہ 2 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھ لے، ورکعتین قاعدن، اور 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھ لے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدھی نماز انسان، یا مثلاً آپ یوں کرتے ہیں کہ جو پہلی رکعت شروع کرتے ہیں اس میں تو آپ کھڑے ہونا آسان سمجھتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن سجدے سے اٹھ کے پھر کھڑے ہونا بعض بیماریوں میں مشکل ہوتا ہے. آرتھرائٹس کی پرابلم ہوتی ہے کئی لوگوں کو، اور بڑھاپے سے جوڑ چٹکنے لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے بعض اوقات نقصان دہ بھی ہوتا ہے، بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ مثلاً 1 رکعت اگر کھڑے ہو کے پڑھی ہے تو لازم نہیں کہ باقی 3 بھی کھڑے ہو کے پڑھے، باقی وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے اگر اس کا عذر معقول ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اتنی ہمت رکھتا ہے کہ ایک کے بعد 2 دفعہ کھڑے ہو جائے مگر زیادہ نہیں کھڑا ہو سکتا، تو ایسی صورت میں 2 رکعتیں وہ کھڑے ہو کے پڑھ لے اور باقی بیٹھ کے پڑھ لے. یا اسی طرح اگر کوئی 2 بیٹھ کے پڑھ رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ اب میری درد ٹانگوں کی درست ہو گئی ہے، اب میں کھڑا ہو سکتا ہوں، تو اس میں کھڑا ہو جائے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنین انها اخبرته انها لم تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط. حضرت عائشہ کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے نفل کبھی بیٹھ کے نہیں پڑھے تھے. حتی اسنا، یہاں تک کہ آپ بہت عمر رسیدہ ہو گئے، عمر زیادہ ہو گئی. فکان یقرأ قاعدا، تو پھر آپ بیٹھ کے بھی پڑھ لیتے تھے. حتی اذا اراد ان یرکع، جب ارادہ کرتے کہ رکوع کرے، قاما، تو کھڑے ہو جاتے. فقرأ نحو من 30 آیتا، کھڑے ہو کے 30 آیتیں پڑھتے، او 40 آیتا یا 40، ثم یرکع، پھر رکوع کر لیتے. اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلی کہ ایک شخص مثال کے طور پر اس نے بیٹھ کے نماز شروع کی، مثلاً 2 رکعت پڑھی، آپ نے سلام پھیرا، اب ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ اٹھیں ابھی کیونکہ آپ پہلے ذرا لمبا قیام کر چکے ہیں، تو آپ اگلی نماز جو ہے وہ نفل بیٹھ کے نیت کر لیتے ہیں. اب آپ نے بیٹھ کے شروع کی، اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے مثلاً 40 آیتیں پڑھ لی اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں کھڑا ہو سکتا ہوں، آپ کھڑے ہو جائیں اور 40 جو ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھ لیں اور پھر آپ رکوع کر لیں. یا اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو فیصل مسجد میں ایک سپارہ پڑھا جاتا ہے 2 رکعتوں میں، تو بعض لوگ جن کو نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی یا جسم بھاری ہوتا ہے تو مسلسل اتنی دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ان کے لیے کیا سہولت ہے کہ کچھ اگر کھڑے ہو کے پڑھی ہے اور جب ٹانگیں جواب دینے لگے تو بیٹھ جائیں، اور پھر وہ دیکھیں کہ اب امام جو ہے رکوع کے قریب جانے والا ہے تو پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور تھوڑی سی نماز پھر کھڑے ہو کے پڑھ کے رکوع کر لیں. تو اس بات کی اجازت ہے، اس کی سہولت ہے. یعنی ہمیں کتنی سہولتیں مل گئیں، اور یہ سارا باب تو ہے ہی سہولتوں کا، اور اس کا نام ہے ابواب تقصیر الصلاۃ، نماز میں کمی کرنا. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ بن یزید وابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی جالسا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھتے، فیقرأ وہو جالس، اور بیٹھے ہوئے ہی پڑھ رہے ہوتے. فاذا بقی من قراءتی نحو من 30 و 40 آیتا، جب آپ کی نماز میں سے 30 یا 40 آیتیں رہتی ہوتی، قاما، کھڑے ہو جاتے، فقرأها، ان کو پڑھتے، وہو قائم، اور وہ کھڑے ہوتے، ثم رکع ثم سجد، پھر رکوع سجدہ کرتے، یفعل فی الرکعۃ الثانیۃ مثل ذلک، اور یہ دونوں رکعتوں میں کرتے تھے. دوسری رکعت میں بھی آپ ایسا ہی کر لیتے تھے. فاذا قضا صلاته، جب آپ اپنی نماز پوری کر چکتے، نظر، دیکھتے، فان كنت یقظا، اگر میں جاگ رہی ہوتی، تحدث معي، تو مجھ سے بات چیت کر لیتے، وان كنت نائمتا استجا، اور دیکھتے کہ میں سوئی ہوئی ہوں تو آپ بھی لیٹ جاتے، یعنی جگاتے نہیں تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ خود نفل پڑھتے تھے لیکن حضرت عائشہ وغیرہ کو جگاتے نہیں تھے. ظاہر ہے کہ ان کی ہمت اتنی نہیں تھی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور مقام اور مرتبہ اور ہر لحاظ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب التہجد، باب التہجد باللیل، رات کے وقت تہجد پڑھنا. وقولہ عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت پس تہجد پڑھو، یہ زیادہ ہے آپ کے لیے. یعنی نافلہ کا مطلب ہوتا ہے فرض سے زائد چیز. اس میں 2 معنی بنتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے یہ ایک نفل نماز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض، تو وہ بھی یہیں سے اس کا حکم ثابت ہوتا ہے. اور وہ کس طرح؟ یعنی نافلتن لک، یعنی تیرے لیے زائد ہے، یعنی تیرے لیے زائد فرض ہے. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا سلیمان بن ابی مسلم عن طاؤس
سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یتہجد. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھنے کے لیے قیام کرتے، یعنی قام یا تہجد مراد ہے، قال تو فرماتے اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہے حمد، انت قیم السماوات والارض، تو ہی قائم کرنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، ومن فیہن اور جو ان کے اندر ہے، ولک الحمد اور تیرے ہی لیے ہے تعریف، لک ملک السماوات والارض ومن فیہن تیرے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی اور جو ان کے اندر ہے، ولک الحمد اور ہم تیرے ہی لیے ہے، انت نور السماوات والارض تو ہی آسمان و زمین کا نور ہے، ولک الحمد اور تیرے ہی لیے ہے حمد، انت ملک السماوات والارض ولک الحمد تو ہی ہے بادشاہ آسمان و زمین کا اور تیرے ہی لیے ہے حمد، انت الحق تو ہی حق ہے، ووعدک الحق اور تیرا وعدہ سچا ہے، ولقاؤک حق اور تیری ملاقات برحق ہے، وقولک حق اور تیری بات سچی ہے، والجنت حق اور جنت برحق ہے، والنار حق اور دوزخ برحق ہے یا آگ برحق ہے، والنبیون حق اور انبیاء برحق ہیں، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، والساعۃ حق اور قیامت بھی سچ ہے، اللہم لک اسلمت اے اللہ میں تیرے اوپر اسلام لایا یا تیرے لیے فرما بردار ہوا، وبک آمنت اور تجھ پر میں ایمان لایا، وعلیک توکلت تجھ پر میں نے توکل کیا، وإلیک انبت اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا، وبک خاصمت اور تیری مدد سے میں نے جھگڑا کیا، وإلیک حاکمت اور تیری ہی طرف اپنا فیصلہ لاتا ہوں، فاغفر لی پس بخش دے مجھ کو، ما قدمت جو میں نے پہلے کیا، وما اخرت اور جو میں نے بعد میں کیا، وما اسررت اور جو میں نے چھپا کر کیا، وما اعلنت اور جو میں نے اعلانیہ کیا، انت المقدم تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، وانت المؤخر اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی الہ نہیں، او لا الہ غیرک یا تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ قال سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں وزاد عبد الکریم ابو امیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور ایک دوسری روایت میں اس دعا کے آخر میں ولا حول ولا قوة الا باللہ بھی آتا ہے۔ قال سفیان قال سلیمان ابن ابی مسلم سمعہ من طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تہجد کے موقع پہ پڑھی جانے والی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت انداز میں حمد و ثنا کی گئی ہے اور اسے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ دعا صرف آپ کے لیے مخصوص نہیں، خصوصاً جب آپ لوگ رمضان کی راتوں میں صبح اٹھیں تو آپ اس وقت اگر کہیں لکھ کے رکھی ہوئی ہو تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ وقت ایسا خاص یکسوئی کا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ باب فضل قیام اللیل، رات کے قیام کی فضیلت۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال كان الرجل في حياة النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص اذا رأى رؤيا کوئی خواب دیکھتا تھا، قصها بیان کرتا اس کو، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فتمنیت تو مجھے بھی تمنا ہوئی، مجھے خواہش ہوئی، ان ارا رؤیا کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں، فاقصها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا سکوں، وکنت غلاما شابا اور میں ایک نوجوان لڑکا تھا، وکنت انام فی المسجد اور میں مسجد میں ہی سو جایا کرتا تھا، علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فرأیت فی النوم تو میں نے خواب میں دیکھا، نیند میں دیکھا، کأن ملکینی گویا کہ دو فرشتے ہیں، اخذانی دونوں نے پکڑ لیا مجھ کو، فذهبا بی الی النار وہ دونوں لے گئے مجھے آگ کی طرف، فاذا ہی مطویۃ تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ لپٹی ہوئی ہے، قطعی البئر مانند کنویں کی بندش کے،
یعنی ایک طرح سے بند ہے، کھلی ہوئی نہیں. وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ، اور اس آگ کے 2 سینگ ہیں، یعنی شعلے ہوں گے بڑے بڑے. وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ، اور اس میں کچھ لوگ ہیں، قَدْ عَرَفْتُهُمْ، میں ان کو پہچانتا ہوں. فَجَعَلْتُ أَقُولُ، تو میں نے کہنا شروع کر دیا، یعنی وہ آگ اور اس پہ لوگ دیکھ کر، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں آگ سے. قَالَ، وہ کہتے ہیں، فَلَقِيَنَا مَلَكٌ آخر، تو ملاقات کی ہم سے ایک دوسرے فرشتے نے. فقال لی، تو وہ مجھ سے کہنے لگا، یعنی 2 فرشتے تو لے گئے تھے آگ کی طرف، اب یہ تیسرا ہے جو کہتا ہے ان کو، لم ترع، ڈر نہیں، یعنی مت ڈرو. رو کہتے ہیں نا ڈر کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے. فقصصتها، تو میں نے اس کو بیان کیا، علی حفصہ، حفصہ پر جو ان کی بہن تھی، حضرت عمر کی بیٹی، یہ عبداللہ بن عمر حضرت عمر ہی کے بیٹے ہیں. فقصتها حفصة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت حفصہ نے اس خواب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا. فقال، تو انہوں نے کہا، نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ کتنے اچھے انسان ہیں، لو کان یصلی من اللیل، اگر وہ رات کو نماز پڑھتے ہوں. یعنی آپ نے اس کی تعبیر کیا بیان کی کہ عبداللہ ویسے تو بہت نیک انسان ہے لیکن رات کو تہجد پڑھا کریں. فکان بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا، تو اس کے بعد وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے. اور یہ کس عمر میں ان کو تلقین کی جا رہی ہے؟ جبکہ وہ ایک نوجوان انسان تھے. ہمارے ہاں تہجد کی عمر کیا ہے جو شاید مل بھی نہ سکے. باب طول السجود فی قیام اللیل، قیام اللیل میں سجدوں کا لمبا کرنا. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ ان عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 11 رکعتا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے. کانت تلک صلاتہ، یہی تھی آپ کی نماز. یسجد السجدتا، آپ سجدہ کرتے، من ذالک، اس میں، کتنا لمبا، قدر ما یقرأ احدکم 50 آیتا، اس کا اندازہ اتنا تھا جیسے تم میں سے کوئی 50 آیتیں پڑھ لے. یعنی اتنا لمبا سجدہ ہوتا آپ کا رات کی نماز میں. قبل ان یرفع رأسہ، اس سے پہلے کہ آپ اپنا سر اٹھاتے. ویرکع رکعتین، اور 2 رکعتیں پڑھتے، قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے. ثم یضطجع علی شقہ الایمن، پھر آپ اپنے دائیں جانب یا دائیں پہلو پر لیٹ جاتے. حتی یأتیہ المنادی للصلاۃ، یہاں تک کہ مؤذن نماز کے لیے آپ کو بلانے آتا. یعنی ایک تو وہ آذان دے چکتا اور آذان دے کے پھر آپ کے گھر پہ وہ آتے اور آپ کو اطلاع الگ دی جاتی تھی. باب ترک القیام للمریض، مریض کے لیے قیام کو چھوڑ دینا. اگر کوئی بیمار ہے اور پھر بھی نفل پڑھنا چاہتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، پڑھ سکتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ نفل ہی چھوڑ دے تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے. کھڑے ہو کے پڑھنا افضل ہے، بیٹھ کے پڑھنا آدھا ثواب ہے، لیکن چھوڑ دینے کا کوئی ثواب نہیں. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن الاسود قال سمعت جندبا یقول، حضرت جندب کہتے ہیں، اشتکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیمار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فلم یقم لیلتا او لیلتین، تو 1 یا 2 راتوں کے لیے آپ نے قیام نہ کیا، یعنی تہجد کے لیے نہیں اٹھے. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن الاسود بن قیس عن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال احتبس جبریل صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رک گئے. احتبس یعنی آنا چھوڑ دیا جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالت امرأۃ من قریش، تو قریش کی ایک خاتون کہنے لگی، ابطأ علیہ شیطانہ، کہتے کہ یہ ابو لہب کی بیوی تھی، کہنے لگی کہ ابطأ علیہ، تاخیر کی اس پر، شیطانہ، اس کے شیطان نے، یعنی نعوذ باللہ حضرت جبریل کو اس عورت نے شیطان کہا. فنزلت، تو یہ آیت اتری، یہ سورت اتری، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى. والضحى، قسم ہے ضحا کے وقت کی، واللیل، اور رات کی، اذا سجا، جب کہ وہ چھا جائے، ما ودعك، نہیں چھوڑا تجھ کو، نہیں وداع کیا تجھ کو، ربک، تیرے رب نے، وما قلى، اور نہ وہ ناراض ہوا. باب تحرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھارنا، علی صلاۃ اللیل، رات کی نماز پر، والنوافل، اور نوافل پر، من غیر ایجاب، بغیر واجب کیے. ایجاب یعنی واجب کیے، یعنی آپ اس کا شوق تو دلاتے، اٹھاتے بھی، لیکن
لازم نہیں کرتے تھے، پیچھے نہیں پڑ جاتے تھے. وَتَرَكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھٹکھٹایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ و علی رضی اللہ عنہما، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، یعنی ان کا دروازہ کھٹکھٹایا. لیلۃ للصلاۃ، ایک رات نماز کے لیے، ہمیشہ نہیں، یعنی ایک مرتبہ کھٹکھٹا دیا. پیچھے بھی آپ نے جو کتاب تقصیر الصلاۃ میں آپ نے آخری حدیث پڑھی، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے تھے، حضرت عائشہ کو نہیں جگاتے تھے. یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی شفقت اور رحمت اور محبت کرتے تھے کہ دوسرے کو تکلیف نہ دیں یا اذیت نہ دیں، کہ اگر کوئی سونا چاہتا ہے تو اس کو برا بھلا نہ دے. ہم لوگوں کو اگر کبھی توفیق ہو جائے تو پھر سب حقیر نظر آنے لگتے ہیں کہ فلاں تہجد نہیں پڑھتا، فلاں نوافل نہیں پڑھتا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں، اور اگر کسی اور کو پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو اس کو آپ اپنے سے کم تر مت جانیں، یا اس کو تنگ نہ کریں یا ستائیں نہیں. اور یہاں پر بھی ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو جگایا، لیکن فی لیلتن، یعنی ایک رات، لیلتن ایک رات، یعنی روز کی بات نہیں ملتی. اور ویسے جیسے آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی سو رہا تو اس کو جگانا یا اذیت دینا یا کوئی ایسی حرکت کرنا کہ جیسے دروازہ زور سے پٹکنا یا کوئی چیزیں اٹھانا رکھنا، یہ منع ہے. یہ اذیت دینے میں آتا ہے، اس اذیت میں جو ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچائے. حدثنا ابن مقاتل قال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا معمر عن الزہری عن ہند بنت الحارث عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ لیلۃ، کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. فقال سبحان اللہ، آپ نے فرمایا سبحان اللہ. ماذا انزل اللیلۃ من الفتنۃ، کہ آج کی رات کتنے فتنے اترے. ماذا انزل من الخزائن، اور آج کی رات کتنے خزانے اترے، یعنی رحمتیں. من یوقظ صواحب الحجرات، کون جگائے گا یہ حجروں والیوں کو، یعنی اپنی بیویوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو کون جگائے گا، یعنی مراد یہ تھی کہ وہ بھی رحمت کا کچھ حصہ پالیں. پھر فرمایا یا رب کاسیۃ فی الدنیا، ہائے کئی پہننے والی دنیا میں، عاریۃ فی الآخرہ، ننگی ہوں گی آخرت میں، یعنی آخرت میں ان کو کوئی زینت کا لباس نہ ملے گا. یہ اصل میں ترغیب دلانے کا ایک طریقہ تھا، ایک احساس دلانے کا کہ آخرت کے لیے دنیا کے لباس نہیں چلیں گے، خواہ وہ کتنے ہی قیمتی اور کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں. وہاں کے لیے اس لباس کی ضرورت ہے جس کے لیے کبھی کبھار رات کو بھی اٹھنے کی توجہ